السلام علیکم جی۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل کے دور میں خیریت سے ہونا بھی بڑی نعمت ہے۔ خیر، پچھلی ویڈیو میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مجھے اب یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ میں خود کو ایک پروفیشنل ویزا کنسلٹنٹ کیسے کلیم کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی نان پروفیشنل لوگوں کی جو ویزا کنسلٹنٹ بن کے کام کر رہے ہیں مارکیٹ میں۔ اس پہ میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن دینا چاہتا تھا کہ مجھے کسی کے کام کرنے پہ اعتراض نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو ایمانداری سے کریں اور پروفیشنل وے میں کریں۔ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے اس کام میں مت آئیں، اس کو ایک پروفیشن سمجھیں اور پروفیشن سمجھ کے اس کو ایمانداری سے کریں۔ اپنے کسٹمرز کے ساتھ، اپنے کلائنٹس کے ساتھ سچ بتائیں ان کو جو بھی ویزا کیٹیگری میں وہ آپ کے پاس آئے ہیں اس کے حوالے سے ان کو فیکٹس کے اوپر مبنی ڈیٹیلز دیں۔ کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سچ بتانا ہمارے ہی خلاف جا رہا ہوتا ہے کہ کلائنٹ شاید کئی دفعہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ باتیں ان کو بتائیں تو کلائنٹ بھاگ جائے گا۔ لیکن پروفیشنلزم کا تقاضا یہی ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے سروس انڈسٹری میں خاص طور پہ تو آپ سچ بول کے بتائیں ان کو۔ میں مانتا ہوں کہ اس پروفیشن کو ایک انڈسٹری کی صورت میں ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا ہمارے معاشرے میں، لیکن ہم لوگ جو اس کام میں انوالو ہیں اور ہم اس کام سے اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں، ہمیں ایٹ لیسٹ اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اور عزت کرنے کا تقاضا یہی ہے، یا عزت اسی طریقے سے ہو سکتی ہے اس کام میں کہ آپ اپنا کام ایمانداری سے کریں، اس کو ایک پراپر پروفیشن سمجھ کے کریں۔ جس بھی کیٹیگری کے ویزا میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس کی پراپر نالج آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے اوپر پراپر آپ کی ورکنگ ہونی چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے، پھر آپ دوسرے بندے تک وہ معلومات پہنچائیں۔ اور جو معلومات آپ پہنچا رہے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ سچائی پہ مبنی ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ کے تھرو اپلائی کرے یا نہ کرے، لیکن سچ بول کے کام کریں۔ یہی تقاضا ہے اگر آپ اپنے پروفیشن کی عزت کرتے ہیں۔ کسی بھی پروفیشن میں ویسے تو یہ چیز اپلائی ہوتی ہے، لیکن ہم کیونکہ اسپیسیفکلی اپنے پروفیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کا یہی تقاضا ہے۔ خیر، واپس اپنے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ میں کیسے کلیم کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو سروس انڈسٹری ہے نا ہمارے ہاں، اس کو میں دو کیٹیگریز میں ایکسپلین کرنے کے لیے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ہم اس کو۔ ایک کیٹیگری وہ ہے یا ایک وہ اس کیٹیگری میں جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو کوئی پروفیشنل تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کام کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل پلمبرز ہو گئے، الیکٹریشینز ہو گئے، درزی ہو گئے، یہ جتنے بھی آڈ جابس کرنے والے لوگ ہیں، ان کو حالانکہ مارکیٹ میں ڈپلوماز، سرٹیفکیٹس اس کام ان کاموں سے ریلیٹڈ اویلیبل ہوں گے، لیکن عام جو ایک نارم ہمارے ہاں رائج ہے وہ یہی ہے کہ باپ دادا جو کام کر رہے ہیں وہی بچے نے بھی سیکھ لیا، انہی سے سیکھ لیا اور کرنا شروع کر دیا۔ یا بچہ، کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں کہ جی بچہ پڑھتا نہیں ہے، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے، تو ماں باپ نے اس کو جو ہے کسی رشتہ دار، دوست، جاننے والے کے پاس جو اس طرح کے اس میں سے کسی فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس کے پاس چھوڑ دیے کہ جس کو بھی سکھاؤ تاکہ یہ بھی کچھ اچھا کر سکے، پڑھائی تو کرتا نہیں۔ اور یا پھر زیادہ تر جو ہمارے ہاں پرابلم ہے کہ غربت کی وجہ سے بچے کو کسی استاد کے پاس چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو آپ یہ اپنا والا کام سکھا دیں تاکہ اپنی لائف میں یہ بھی عزت کی روزی روٹی کما سکے۔ تو ایسے کاموں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ استادوں سے سیکھ کے ہم استاد بنے یا ہم نے کام شروع کر دیا۔ اس میں آپ کو کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں چاہیے ہوتی، حالانکہ یہ بھی سروس انڈسٹری ہی سے تعلق رکھتی ہے سارے یہ پروفیشنز بھی۔ پھر دوسری طرف وہ پروفیشنز ہیں جن میں آپ کو باقاعدہ
کوئی اسپیسیفک تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے. فار ایگزامپل ڈاکٹرز ہیں، ایک ڈاکٹر بننے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میڈیسن پڑھنا ہے پہلے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کسی ہاسپٹل میں پریکٹس بھی کرنا ہے پہلے. یعنی ڈاکٹرز کے معاملے میں ہم اسے ہاؤس جاب کہتے ہیں. وہ بیسیکلی تو انٹرنشپ ہوتی ہے، آپ پریکٹیکل کام کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ ایک لمبے عرصے تک اس کام کو کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں اس میں پراپر، اور پھر آپ ایک لیول اٹین کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو کنسلٹنٹ کہا جاتا ہے کہ آپ تجربہ کار ہیں. اسی طرح لائرز ہیں، آپ کو اگر لا کرنا ہے تو آپ نے اگر قانون دان بننا ہے تو آپ کو لازمی ہے کہ کم از کم آپ کو LLB کی ڈگری چاہیے. اس کے بعد آپ نے کسی سینئر وکیل کے ساتھ جڑ کے پریکٹس کرنی ہے، اس کا شاگرد ہو کے کام کرنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سالوں کی محنت کے بعد آپ ایک بڑے وکیل بن جاتے ہیں. ٹیکس کنسلٹنٹس کا بھی یہی معاملہ ہوگا اسی طریقے سے. اور بھی شاید کچھ ایسے پروفیشنز ہوں گے جس میں تعلیم ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو پروفیشن ہے ویزا کنسلٹنسی کا، یہ مکسچر ہے ان دونوں کیٹیگریز کا. یعنی جو وہ کیٹیگری میں نے بتائی کہ استادوں سے سیکھ کے آپ آتے ہیں، کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں چاہیے ہوتی. دوسری طرف آپ کو ایک پراپر ڈگری چاہیے، اور اس کے ساتھ ایک اسپیسیفک لیول آف پریکٹیکل ایکسپیرئنس بھی چاہیے. ہمارے کام میں بھی یہ معاملہ ہے کہ کوئی فارمل ڈگری نہیں آپ کو چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی کے پاس جاب شروع کر دیں اس کام میں، تو آپ یہ کام سیکھ جاتے ہیں، مطلب استادوں سے آپ سیکھ لیتے ہیں اور پھر آپ یہ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور پڑھے لکھوں کا کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے میں نے پہلے بھی یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی. کیونکہ آپ نے فارم فلنگ کرنی ہے، آپ نے ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ ویزا کیٹیگریز کی پالیسیز کو اسٹڈی کرنا ہے، آپ نے ایمبیسیز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، آپ نے اگر آپ اسٹڈی ویزا میں ہیں تو آپ نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں اراؤنڈ دا ورلڈ ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے. تو اور اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو کسی حد تک انگریزی آتی ہو، تو اس لیے آپ کے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے اس کام کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکسچر ہے یہ نا. اب جہاں تک میری بات ہے، اچھا اس سے پہلے میں یہ ایک بات ویسی ذہن میں تھی، اصل میں کوئی اسکرپٹڈ کام نہیں کر رہا. میرے پاس کوئی چیز لکھی نہیں ہوتی جو میں پڑھ کے بول رہا ہوتا ہوں، اس لیے کئی دفعہ چیزیں جو ہیں وہ ایسے میری باتوں سے فیلنگ آتی ہوگی یا آگے بھی شاید آئے کہ وہ ربط نہیں پیدا ہو رہا ہوتا، کیونکہ بس جیسے جیسے مائنڈ میں اس ٹاپک کے حوالے سے بات آ رہی ہوتی ہے ویسے ویسے میں وہ شیئر کر رہا ہوتا ہوں. تو میں نے بتایا کہ یہ کنسلٹنٹ کا ورڈ جو میں یوز کرتا ہوں، یہ کنسلٹنٹ کوئی عہدہ نہیں ہے کہ کوئی ادارہ آپ کو دیتا ہے. جیسے سرکاری محکموں میں ہم سنتے ہیں کہ گریڈز ہوتے ہیں کہ جی گریڈ 17 کا افسر ہے، گریڈ 19 کا آفیسر ہے، ٹھیک ہے. لیکن کنسلٹنٹ کوئی عہدہ نہیں ہے. کنسلٹنٹ میرے نزدیک ایک اصطلاح ہے جو تجربے ایک اسپیسیفک لیول آف تجربہ حاصل کرنے کے بعد آپ کو ملتا ہے. آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو اپنے نام کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں ڈاکٹرز کی اگر بات کر لیں تو ایسوشیٹ پروفیسرز بھی ہوں گے، پروفیسرز بھی ہوں گے، بہت سارے ڈفرینٹ ٹائٹلز ان کو مل جاتے ہیں اپنے کام میں جیسے جیسے تجربہ حاصل کرتے ہیں یا جیسے جیسے وہ تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک کامن ورڈ جو یوز ہوتا ہے، آپ سنیں گے جب آپ کسی سینئر ڈاکٹر سے ملنے جاتے ہیں تو نارملی ان کے باہر جو پلیٹس لگی ہوتی ہیں کنسلٹنٹ ہی کہتے ہیں. مطلب ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں، لیکن کنسلٹنٹ جب کہا جاتا ہے یا ذہن میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس لیول کا بندہ ہے یا اس لیول پہ یہ پہنچ چکا ہے کہ اب اس سے مشورہ کیا جا سکتا ہے اپنے اس مسئلے کو لے کے، اپنی اس پرابلم کو لے کے. تو ہمارے ہاں بھی ویزا کنسلٹنٹ تو ہر بندہ بن جاتا ہے نا، لیکن ویزا کنسلٹنٹ وہ انسان ہوتا ہے میرے نزدیک جس نے
اپنے اس فیلڈ میں مہارت کا ایک لیول اٹین کر لیا ہوتا. خیر میں بتا رہا تھا کہ اگر اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے جو میں نے کیٹیگریز بتائیں سروس انڈسٹری کی، اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ میری بات کریں تو دیکھیں سچویشن یہ ہے نا کہ ہمارے اس کام کو بھی کیونکہ ایک پراپر انڈسٹری کے طور پہ نہیں ایکسیپٹ کیا گیا معاشرے میں بھی اور مطلب ریاستی لیول پہ بھی، تو اس وجہ سے آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی ایسا سرٹیفکیٹ یا ڈگری مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے جس کو کرنے کے بعد کوئی بندہ یہ کلیم کرے کہ جی میں ویزا کنسلٹنٹ ہوں یا میں ویزا کنسلٹنٹ بننے کے لیے ایلیجیبل ہو گیا ہوں کیونکہ میں نے یہ ڈگری یا سرٹیفکیٹ کیا. تو اسی طرح سچویشن میری بھی ہے کہ میرے پاس بھی کوئی ایسی اسپیسیفک ڈگری یا ڈپلومہ نہیں ہے جس کے بیس پہ میں کلیم کروں کہ جی میں پروفیشنل ویزا کنسلٹنٹ کیونکہ میں نے یہ ڈگری یا سرٹیفکیٹ کیا. ٹھیک ہے. اگر تعلیم کی بات کریں ویسے ان جنرل تو میں نے نیشنل لیول پہ بھی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی کی ہوئی ہے. میں نے کمپیوٹرز بھی پڑھا ہے، میں نے کامرس بھی پڑھا ہے، میں نے بزنس بھی پڑھا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز بھی پڑھا ہے اور میں نے لا بھی پڑھا ہے. ٹھیک. اور اگر تجربے کی بات کریں تو میرے پاس اس وقت کم و بیش 18 سال کا پریکٹیکل کام کرنے کا تجربہ ہے اس فیلڈ میں. شاید ہی کوئی ایسی ویزا کیٹیگری ہو جس میں نے کام نہ کیا ہو، جیسے وزٹ ویزا ہے، اسٹوڈنٹ ویزا ہے، اسکلڈ امیگریشن ہے، فیملی ری یونین ہے، اپیل کیسز ہیں اور بڑے پیچیدہ قسم کے کیسز بھی میں نے ڈیل کیے ہیں. اور پاکستان میں شاید اس وقت جتنے بھی کنٹریز جن میں لوگ جانا پسند کرتے ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی ایسی ہو جس پہ میں نے کام نہ کیا ہو. یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو ایس، نیوزی لینڈ جیسے بڑے کنٹریز میں بھی میں نے کام کیا ہے. پھر آپ اگر دیکھیں تو ٹرکی، نارتھ اینڈ ساؤتھ سائپرس، اس کے علاوہ چائنا، ملیشیا جیسے، تھائی لینڈ جیسے کنٹریز میں بھی کام کیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ رشین بیلٹ کی طرف چلے جائیں تو رشیا، بیلاروس، تاجکستان، کرگزستان، قزاقستان، آذربائیجان، ان کنٹریز میں بھی میں نے کام کیا ہے. تو ایک وسیع تجربہ ہے. لیکن ہاں اب اگر پروفیشنلزم کے لیے کوئی چیز کلیم کرنی ہے تو میری یہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ اس قابل ہیں یا اس لیول پہ ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک پروفیشنل ویزا کنسلٹنٹ ہوں کہ میرے پاس اچھی تعلیم بھی ہے اور میرے پاس اچھا تجربہ بھی ہے. لیکن میں بذات خود جس چیز کو اپنے پروفیشنلزم کے لیے کی بیس سمجھتا ہوں وہ تعلیم یا یہ تجربہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. وہ کیا ہے وہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ ویڈیوز زیادہ لمبی نہ ہو جائیں، اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. اس لیے میرے ساتھ بنے رہیے گا. اگر میری باتیں کچھ سمجھ آ رہی ہوں یا پسند آ رہی ہوں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں. انشاءاللہ تعالی ہم اس معاملے کو کوشش رہے گی کہ کنٹینیو رکھیں. السلام علیکم.